خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے آپ کو مختلف بیماریوں کی انفارمیشن دینے کے لیے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ ذیابیطس کے بچاؤ کے لیے ایک مضمون جو کہ ڈاکٹر شکیل احمد کا تحریر کرتا ہے اور اخبار جنگ کے صحت اینڈ فٹنس کے سیکشن میں چھپا، ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ ہمارے بڑھی ہوئی شکر کی وجوہ میں سہل پسند زندگی، ورزش کی کمی، فاسٹ فوڈ یعنی غیر متوازن غذاؤں کا کثرت سے استعمال شامل ہے۔ ذیابیطس سے بآسانی بچاؤ ممکن ہے، چاہے آپ کی فیملی میں اس مرض سے متاثر لوگوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ذیابیطس سے بچنا چاہتے ہیں تو متحرک رہیں، سست روی اور سہل پسند زندگی کو بائے کر دیجیے، ریشے دار غذاؤں کا استعمال بڑھا دیجیے، بغیر چنا اور بھوسی والا آٹا استعمال کیجیے، جنک فوڈ کے بجائے صحت مند غذا کھائیے، اپنے ڈاکٹر سے وقتاً فوقتاً معائنہ کراتے رہیے، اس سے مستقلاً رابطے میں رہیں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، سیر پسند زندگی کے عادی ہیں تو غیر متوازن غذا لیتے ہیں اور خاندان میں ذیابیطس کا مرض بھی موجود ہے، یا آپ کی عمر 25 ایئرس یا اس سے زیادہ ہے، بلڈ پریشر رہتا ہے، کولیسٹرول ہے، بے اعتدالی کا شکار ہے، یا آپ خاتون ہیں اور زچگی کے دوران ڈائبٹیز لاحق ہو چکی ہے، تو لازم ہے کہ اس دائمی مرض سے بچنے کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں، ورنہ آگے جا کے یہ آپ کو اپنا مستقل شکار بھی بنا سکتا ہے۔ ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے باقاعدگی سے ورزش ضروری ہے۔ ناشتے سے پہلے تیز قدموں سے آدھے گھنٹے تک پیدل چلیں، لیکن رفتار اتنی ہو کہ مردوں میں 100 سے یعنی 100 سے 110 قدم پر منٹ اور خواتین میں 90 سے 100 قدم پر منٹ پڑیں۔ اس ورزش سے وزن میں کمی آئے گی، انسولین مزاحمت میں کمی آئے گی اور شوگر لیول نارمل ہو جائے گا۔ ریشے دار غذاؤں کے استعمال سے ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ شوگر کو یکدم بڑھنے نہیں دیتی۔ ان غذاؤں کے مستقل استعمال سے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی گھٹ جاتا ہے اور وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سبزیاں، پھلیاں، مختلف قسم کے بیج، لوبیا، جو کہ اناج ریشے حاصل کرنے کے لیے بہترین اور قدرتی ذرائع ہیں، جبکہ بھوسی والا آٹا یعنی بغیر چھنا ہوا دلیا، پاپے، ڈبل روٹی کا استعمال بھی شوگر سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں سافٹ ڈرنک، لال پیلے شربت اور دیگر کو چھوڑ کر جو کہ ستو کا استعمال مفید ہے، اس سے خاصی مقدار میں ریشہ ہوتا ہے جو مفید ہونے کے ساتھ ساتھ مضرات سے بھی پاک ہوتا ہے۔ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، پنیر، پیزا، بروسٹ، برگر، ڈیپ فرائیڈ اشیاء کا استعمال کثرت سے استعمال نہ کریں، البتہ کبھی کبھار لے لیا تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے کھانے جن میں چاکلیٹ اور کریم کا استعمال کیا ہو، ان کا استعمال بھی کم سے کم کیجیے، کیونکہ ایسی غذاؤں کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے، طبیعت میں سستی اور کاہلی غالب آ جاتی ہے، اس طرح شوگر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور مسلسل استعمال سے تو شوگر لیول یکدم بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہونے کا خطرہ لاحق ہے یا خاندان میں ذیابیطس اور دل کے مریضوں کہیں زیادہ ہیں، تو آپ کے لیے صحت مند غذاؤں میں گوشت کے مقابلے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ مفید ہے۔ تیل کو گھی کی جگہ استعمال کیجیے، کنورا تیل سب سے بہترین اور سستا ہے، اچھا اور زیتون کے تیل کے موافق فائدہ مند ہے۔ جب بھی اپنے لیے کچھ بنائیں، مثلا انڈا، پراٹھا یا سالن، تو سالن بننے کے بعد اس میں تیرتے ہوئے تیل کو ہمیشہ چمچے سے نکال کر الگ کر دیں۔ سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس مقصد کے لیے حصول کے لیے کچی سبزیاں مثلا کھیرا، گاجر، مولی، مٹر، یہاں تک کہ پیاز کا استعمال بھی بہترین ہے۔ سلاد پر کسی قسم تیل، کریم یا مائونیز یا مکھن نہ لگائیں۔ سلاد پر لیموں، نمک اور ہلکی پیسی ہوئی کالی مرچی چھڑک کی جا سکتی ہیں۔
اسی طرح سموسے، رول، پراٹھے، پوریاں، کچوریاں سب غیر صحت مند کھانے ہیں۔ ان کا کثرت سے استعمال ہرگز نہ کیجیے۔ یاد رکھیے، دال، سبزی، چکن، فش، سلاد اور ایسے تمام کھانے جن میں تیل کا کم استعمال کیا گیا ہو صحت مند غذاؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ بچوں کو ابتدائی سے فاسٹ فوڈ، سافٹ ڈرنک، ڈیپ فرائیڈ اشیاء، آئس کریم اور چاکلیٹ کا عادی نہ بنائیں، کیونکہ یہ سب کھانے غیر صحت بخش ہیں۔ اگر آپ بچوں کو صحت مند اور ذیابطیس سے پاک مستقبل دینا چاہتے ہیں تو انہیں ابتدائی سے صحت بخش غذاؤں کے استعمال کا عادی بنائیں۔ بہتر سے بہتر آگاہی حاصل کر کے اور انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل اڈاپٹ کر کے آپ بے شمار بیماریوں سے اور اپنی صحت بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔